بہرحال پاکستان کو وہ حال ہے. اس کے بعد جو صورتحال بن رہی ہے، دیکھیں نیٹو اور ان کا ٹکراؤ لازمی ہوگا، اور اس کا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ 27 اکتوبر سے پہلے پہلے ہائیسٹ ٹائم ہے مغرب ٹکرا جائے. فیوچر میں انڈیا اور سعودیہ کے حالات بھی خراب ہوں گے، جنگ ان کے بیچ میں ہو سکتی ہے، یہ سوال ہے. جو تحفہ آپ بتاتے ہیں جمعے کا، میاں بیوی ایک دوسرے کو گفٹ دیں، وہ میں چاہتا ہوں ایک دفعہ آپ ریپیٹ کر دیں تاکہ آج جمعہ بھی ہے. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی. ناظرین، آج سب کو جمعہ مبارک. 26 ستمبر 2025 بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، اس پر بات کریں گے اور اسامہ صاحب کی لیٹسٹ پریڈکشنز بھی لیں گے. سب سے پہلے بہت شکریہ ان لوگوں کا جو کمنٹس کرتے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، لائک کرتے ہیں ویڈیو کو، اور بہت زیادہ آپ لوگوں کے اچھے کمنٹس جو آپ کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اس کا شکریہ. آپ لوگوں کے لیے بھی دعا ہماری طرف سے ہے. ناظرین، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے، یو ایس میں ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیری کی ڈونلڈ ٹرمپ سے، جس پہ بہت زبردست ان کو پروٹوکول دیا گیا. پاکستان کی امریکہ میں بھی عزت ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت اہم باتیں ہوئی. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بولا کہ 1 گھنٹہ 20 منٹ کی یہ ملاقات ہوئی، لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ ملاقات ٹرمپ پہلے ہی طیب اردوغان سے ملے، پھر اس کے بعد ملنے کے بعد انہوں نے ایک معاہدہ تھا وہ سائن کیا ٹرمپ نے، اور اس کے بعد پاکستان کے حوالے سے اس نے بولا کہ ہمارے بیچ اب گریٹ لیڈر جو ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، اور ساتھ ان کے گریٹ گائے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں. یہ اس نے ایک ویڈیو کے اندر بولا، اور میڈیا نہیں تھا، ان کے اپنے فوٹوگرافر جو تھے وہ تھے. اور اس میں یو ایس میں ملاقات میں کاؤنٹر ٹیررزم جو ہو رہی ہے اس ٹائم، بی ایل اے کر رہا ہے اور یہ ٹی ٹی پی کر رہا ہے، اس پر بات ہوئی. اور بھارت نے جو کشمیر پہ بولا کہ جی ہم قبضہ کریں گے، اس پر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی شہباز شریف صاحب نے. اور ساتھ ہی ساتھ ٹریڈ، انویسٹمنٹ، انرجی، ٹیکنالوجی، ڈیفنس، ٹریننگ اینڈ انٹیلیجنس شیئرنگ، پاک بھارت جنگ پر بھی اور سیز فائر پر بھی بات کی ان کے بیچ میں، جو 1 گھنٹہ 20 منٹ میں ملاقات ہوئی. دوسرا، آپ کو انڈیا میڈیا رپورٹ کرا ہے، پاکستان اور چائنا کے لیے بہت بڑی نیوز ہے کہ انڈیا نے نیکسٹ جنریشن میزائل جو ہے وہ تیار کیے ہیں. اور راج ناتھ نے اگنی میزائل کا تجربہ کیا ہے اور بولا ہے کہ یہ 2000 کلومیٹر رینج تک جو ہے یہ جا سکتا ہے. انڈائریکٹلی سعودی عرب کو اس نے میسج دیا ہے، اور سعودیہ نے بولا ہے کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ ہوگا، اگر کسی نے اگریشن دکھایا تو ہم نہیں دیکھیں گے سامنے کون ہے. جبکہ انڈیا نے رابطہ بھی کیا تھا مودی نے ان سے، سعودی عرب سے، کہ جی ہمارے ساتھ ایک ڈیل کر لیں، کوئی بات چیت کر لیں، تو سعودی عرب نے منع کر دیا، صاف منہ پہ کہ ہمیں کوئی آپ سے معاملات نہیں رکھنے. اور دوسرا، بنگلہ دیش کی کوآپریشن کو پاکستان اور چائنا کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. بنگلہ دیش بھی پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے، اور بنگلہ دیش کی آرمی کے جو ہیڈز ہیں وہ آئی ایس پی آر نے وزٹ کیا اور وہاں ملاقات بھی ہوئی اہم. اچھا، یورپین نے جو خبریں یورپ سے آ رہی ہیں، رشیا کو تھریٹ دیا ہے کہ نیٹو کو آرڈر دے دیا ہے، رشیا کے طیارے جیٹس نیٹو شوٹ کرنے اب جا رہا ہے، کہ جہاں پر رشیا نے اب اٹیک کیا تو نیٹو سامنے آ جائے گا. اور رشیا نے بولا ہے کہ اگر نیٹو نے ایک بھی جیٹ گرایا تو پھر وار ہوگی. رشیا نے بھی آگے سے جوابی ان کو تھریٹ دیا ہے، اور یہ اعلان کیا ہے کہ مودی نے بھی اعلان کیا ہے کہ رشیا جو ہے ہمارا دوست ہے، ہمارا ساتھ دیتا ہے، اور اگر ہم پہ اٹیک ہوا تو رشیا ہمارے ساتھ کھڑا ہے. یہ مودی صاحب جو ہے اس ٹائم خبریں دے رہے ہیں. دوسرا، آپ کو بتاتے چلیں کہ چائنا اور پاکستان سے نیوز ڈیولپمنٹ آئی ہے، 3.5 ارب ڈالر کا نیوکلیئر پاور پلانٹ لگانے جا رہا ہے، اور یہ پلانٹ 1200 میگا واٹ لانچ کر دیا گیا ہے. اور ملیشیا کے چیف ڈیفنس پاکستان آئے تھے، اور وہ الیکٹرانک وار فیئر سسٹم میں انٹرسٹڈ ہیں اور معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ خبریں بھی آ رہی ہیں. اور پاکستان ایئر فورس اور رائل ایئر فورس مل کر اب ایکسرسائز کریں گی. اور پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے ہماری فوج آلریڈی سعودیہ میں ہے اور ہم مزید بھی ادھر بھیجیں گے. اور حرمین شریف کی سیکیورٹی پاک آرمی ڈائریکٹ خود کرنے جا رہی ہے، یہ خبر آ رہی ہے. چائنا اور پاکستان کی بھی جوائنٹ ایکسرسائز ہو رہی ہے واریر 9 کے نام سے، اور اب ایکسرسائز کو سعودی عرب بھی جوائن کرنے جا رہا ہے. سعودی آرمی، نیوی، ایئر فورس شامل ہے. اور ناظرین، اب اسامہ صاحب سے لیٹسٹ پریڈکشن لیں گے. اور پاکستان انڈیا میچ فائنل ہونے جا رہا ہے، جو کہ 28 ستمبر 2025 کو بڑا ٹاکرا پاکستان ورسز انڈیا. سوما صاحب نے کہا تھا میں دعا کروں گا ٹیم کے لیے، فائنل میں تو پہنچ گئی، آگے بھی دعا کروائیں گے کہ فائنل میں پاکستان جیت جائے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں، پاکستان اگر وہاں تک پہنچ گیا تو دعا میں نے کر دی تھی.
اس میں اللہ کرے کہ اب وہ جیت جائے، کوئی عزت مل جائے ہمیں مقام ابراہیم پہ. بس میں نے ہاتھ لگا کے جو ہے مجھے یاد آ گیا تو تمہاری جو ہے اچھا تمہاری باتیں. بس آپ جب اس ایکسپیرینس میں ہوتے ہیں تو ویسے ہی آپ کے کبھی کوئی دماغ میں آ جائے، کبھی کوئی آ جائے. سب کے لیے دعا بھی ہو گئی. بیت اللہ کے دروازے کو ہاتھ لگا کے حجر اسود اور اس کے درمیان میں بڑا مقبول جگہ وہ. بس اللہ نے کرم کیا، اس دفعہ وہ موقع بھی ملا اور سب کے لیے ماشاء اللہ دعا ہو گئی انشاءاللہ. اور ماشاء اللہ. اور دیکھتے ہیں جی. میں تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ فوراً چیک کرتا ہوں کہ ہاں بھی دعا جو کی ہے وہ پوری ہوئی ہے کہ نہیں. ہمیں زیادہ لمبی کا تو پتہ نہیں. تو انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ آپ جیت جائیں گے. انشاءاللہ سر انشاءاللہ. ویسے آپ نے حرکتیں تو اپنی دیکھی ہیں، اب تیاری شیاری تو کوئی نہیں ہے، صرف دعائیں ہی ہیں. تو معجزہ ہی کر دے کہ پرلے گر جائیں. آپ اٹھنے والے نہیں ہیں، پرلوں کو گرانے کی دعا ہو سکتی ہے کہ بھئی وہ گر جائیں اور آپ جیت جائیں خود بخود ہیں، وہ رنز ہی نہ بنائیں. اور ادھر سے کوئی میچ میں جو ہے موسم کا وہ کوئی فارمولا لگ جائے اور آپ لوگ جیت جائیں. جی جی. بنگلہ دیش کے ساتھ پرفارمنس آپ نے دیکھی ہے کہ کس طریقے سے اگر بنگلہ دیش کے سامنے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں تو اتنی بڑی پروفیشنل ٹیم کے سامنے کیا حرکتیں ہوں گی. سر بیک تو بینچر ہے نا، مر مر کے پاس ہوتے ہیں. 33 والا پاس نہیں ہوتا تھا چھوٹے ہتھے، ہم دیکھ رہے 33 نمبر آگے پاس ہو گئے. اور ادھر 99 نمبر لے کے بھی لڑکیاں رو رہی ہوتی تھی، ایک نمبر سے فیل ہوگی، ایک نمبر سے کم رہ گیا 100 ہونے میں. تو بہرحال پاکستان کو وہ حال ہے. اس کے بعد جو صورتحال بن رہی ہے، دیکھیں نیٹو اور ان کا ٹکراؤ لازمی ہوگا. اور اس کا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ 27 اکتوبر سے پہلے پہلے ہائیسٹ ٹائم ہے مغرب ٹکرا جائے، مغرب اس طریقے سے ٹکرا جائے ایسٹ ویسٹ سے. اور یہ کافی حد تک اس کے ہائی چانسز ہیں. اس کے بعد جو ان کی یہ ہو کے ہی رہنا ہے. مطلب یہ بیسیکلی آپ کو یوں سمجھنا ہے کہ یوکرائن کا ایشو کو یوٹیلائز کیا گیا ہے ٹو ویکن رشیا. تو اب صرف اور صرف اصل جو جس نے کیا ہے، رشیا کو نہیں پتا کہ یہ کیوں ہوا ہے، کس نے کیا. تو کیا خیال ہے کہ رشیا یہ نہیں سوچے گا کہ رشیا صرف ایک انٹرنیشنلی اپنے آپ کو آئسولیشن سے بچانے کے لیے اس طریقے کا وہ کر رہا ہے کہ یہ پہلے کچھ ایسا کر دیں، بہانہ دے دیں اس کو، جیٹ اس کا گرا دے نیٹو یا کوئی بھی اس کا کچھ کر دے تو پھر وہ سیدھا ہو جائے گا. اور جب کہ اس کا بیسیکلی سٹانس ویکر ہوگا، کیونکہ پیوٹن کا یہ سٹانس تھا کہ نیٹو میں اس کو شامل کرو گے تو مجھے تم سب سے لڑنا پڑے گا. مطلب یہ یوکرائن اگر نیٹو کا حصہ ہوا، ایک پہ حملہ سب پہ حملہ، تو پھر نیٹو کی اس اصول کے تحت اس کو سب سے لڑنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، لڑنا تو پھر بھی تمہیں پڑے گا بے شک اس کو نیٹو میں شامل ہونے دو یا نہ ہو. اور اب وہی بات وہیں آ گئی کہ یوکرائن نیٹو کا بھی پارٹ نہیں ہوا، لیکن اس کا سمجھ لیں کہ جنگ رشیا کو سب سے کرنی ہے پھر بھی either this way or that way. تو یہ ٹائم اب جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، بس 27 اکتوبر سے پہلے پہلے اس کا ہائیسٹ ٹائم ہے. لیٹ سی کیا ہوتا ہے. اس کے بعد جو آپ نے سعودیہ اور انڈیا کے اس کی بات کی، دیکھیں یہ ایک نیکسس جو ہے نا یہ اس ٹائم ایکٹیویٹ ہے. پاکستان، سعودیہ، امریکہ، آپ کا قطر، یہ جتنے امریکن الائیز ہیں یہ سارے کے سارے بشمول پاکستان، یہ سارے کے سارے ایک پیج پہ ہیں بیسیکلی خطے کے کسی بھی اسٹریٹجک اس کو لے کے. ورنہ انڈیا نے بڑا اچھا اپنے تعلقات بلڈ کیے ہوئے تھے سعودیہ سے، یو اے ای سے، اور اسی طریقے سے قطر سے. یہ سارے ممالک اس کے بڑے کلوز تھے. لیکن اپنی یہ لاسٹ جو بھی مودی کا ٹینیور ہے اس میں وہ اپنی جو بھی حکمت عملیاں کہہ لیں اس کے تحت وہ اس سب سے نکل گیا، اس طریقے سے اس میں اس کا پارٹ نہیں بن سکا. تو بہرحال یہ صورتحال تو بھی چلے گی، اور اس نے آخر وہی آخری جنگیں آخری وقت کے ان سارے ماحولوں کے مطابق چیزیں اور معاملات ہونے کو جا رہے ہیں جو لاسٹ ٹائم کی ہم پڑھا کرتے تھے. کبھی لوگ تو دیکھو آخری وقت تک جب قوموں پہ عذاب آئے ہیں
یہ جو سیلاب میں بہ گئے یہ آخری وقت تک کسی امید پہ تھے کہ کبھی کچھ نہیں ہوگا. آپ میں بھی اسی امید پہ ہیں. ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی ایک اس کا جیسے کہتے ہیں نا کہ سلسلہ ہے جو رکھا گیا. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. اب لیٹس سی کہ میرے حساب سے تو یہی ہے کہ جتنے بھی دن گزر رہے ہیں آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو سیریسلی اپنے معاملات کو پلاننگز کو زندگی کی تیاریوں کو بڑے بڑے لمبے منصوبے نہ بنائیں. ریئل اسٹیٹ والے خصوصاً چھوٹے پروجیکٹس بنائیں چھوٹے ٹائم کے جس میں سے لے کے کچھ باہر نکل جائیں عوام پرو ہو جائیں پوری ایسے مطلب اتنی ہائی پروفٹس جو آپ کے کام نہ آئیں. مطلب ریئل اسٹیٹ کا جتنا بھی پروفٹ ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں ہی پڑا رہتا ہے تو وہ وہیں اسٹک ہو جاتا ہے. 1 روپیہ بھی نہیں ملتا. تو بہتر ہے زندگی جئیں تھوڑا پروفٹ لیں لوگوں کو زندگیاں دیں گھروں کی چھتیں دیں لیکن چھوٹے ٹائم میں دیں. ٹائم فریم کم کریں. یہ 3-3 سالہ منصوبے اب نہیں چل سکتے. یہ کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے. 5-6 ماہ میں کچھ ہوتا ہے تو کر لیں. اسی طریقے سے جو لوگ بڑی بڑی سالوں کی پلاننگز میں محنت کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ نہیں 6 ماہ میں پلان کریں جو ہوتا ہے کیونکہ ہر 6 ماہ میں تیزی سے کروٹیں بدل رہی ہے دنیا اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں. کیا آج جو حالات ہیں اس سال اپریل سے پہلے ڈیفرنٹ تھے اب ڈیفرنٹ ہیں. تو اس لیے میری سب سے گزارش ہے جتنے بھی پاکستان انڈیا پوری دنیا امریکہ یورپ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنا جو لیونگ سٹائل ہے اس کو بدل دیں. اس میں سادگی لے آئیں. فوڈ بیسک سادگی فوڈ بیک اپس اور سادگی کی پلاننگز اور اپنی ایمرجنسی پلاننگز ایمرجنسی بیگز چیزیں ہمیشہ ریڈی رہیں تاکہ آپ کو ذہنی طور پہ کوئی کوفت نہ ہو. اور جب یہ وقت آئے دیکھیں لوگ بھاگنے کی کرتے ہیں یہاں جائیں یا وہاں جائیں. میں نے عموماً آبزرو کیا ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ سے دوری کا. جیسے کل بھی ہم نے اس کا حضرت نوح علیہ السلام کی اس کی بات کی تھی اور بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس پہ بے گناہ پہ عذاب نہیں بھیجتا. اس کے لیے ایکسیپشن بن جائے گی. اس کو ایکسیپشن ملے گی. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اعمال کدھر تک درست ہیں اور کدھر تک نہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم دھوکہ کھائے ہوئے ہیں. ہم بالکل غلط ہیں سراسر غلط ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم تھوڑے تھوڑے سے ٹھیک ہیں. یہ غلط ہے. اصل میں ہم بالکل غلط ہیں. کوئی ہماری ڈائریکشنل اکانومی چیزیں ہمارا لیونگ سٹائل ہمارا مکتمہ نظر ہم سارا دن انڈیویجولزم انڈیویجول فائٹس میں اور اجتماعیت میں بالکل ایز اے ہیومن. تم بتاؤ بھی کولیکٹیولی آج محلے کے لیے ایک ٹاؤن کے لیے کوئی کام ہوا ہے آپ لوگوں کو آخری بار کبھی کوئی اکٹھے ہوئے ہو کمیٹی کو محلہ نہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ بالکل ہم آئسولیشن میں چلے گئے جو کہ اسلام کے عین منافی ہے. ہمیں اجتماعیت میں سوچنا تھا اکٹھے ہو کے سوچنا تھا اکٹھے ہو کے آپس کی بانڈنگ کو مضبوط کرنا. یہ جمعے کا اہتمام اسی لیے ہفتے کا جو جمعہ کہ آپ اس جمعے میں اپنے سارے مسائل ڈسکس کریں جمعے میں. لیکن ہم تو وہ میرے خیال آخری رکعت والے 2 رکعت میں پہنچ گئے. حالانکہ اس کے دونوں خطبے نہ سنے تو جمعہ نہیں ہوتا. پھر زور ہی پڑا کریں. سمجھ آئی. جب 2 خطبے نہ سنے تو پھر زور ہی پڑے. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. اچھا اب جو آپ نے ان کی جو سعودیہ اور ان کی ساری اس کی کر رہے ہیں تو یہ گھوم پھر کے اسی بڑی جنگ کی جو صف بندیاں ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں. یعنی فیوچر میں انڈیا اور سعودیہ کے حالات بھی خراب ہوں گے. جنگ ان کے بیچ میں ہو سکتی ہے. یہ سوال ہے. نہیں اس سے انڈیا سعودیہ کا کیا کام ہے. یہ یہی ہمسایوں میں ہی آپس میں ہی ان کو لڑنا مرنا. اور سعودیہ کی جنگ وہ ہم لڑیں گے ادھر. دیکھیں 2 باتیں ہیں نا. ہم جب گروپنگ میں لڑتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا. پاکستان پہ حملہ سعودیہ پہ تصور ہوگا تو وہ پاکستان تو جنگ میں جائے گا ہی جائے گا اس کے ساتھ. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیا ادھر سے سعودیہ پہ ادھر آ جائے. یہاں اس کو بھیجنے کے لیے اس کا دوست یاہو بیٹھا ہے. اس کو ادھر سے اتنی دور سے آنے کی کیا ضرورت ہے. اور دوسرا یہ جو معاہدہ ہوا ہے ان کا آپ جو دیکھ رہے ہیں جو پاکستان اس ٹائم سب کے ساتھ بنا کے پھر رہا ہے. چائنا کے ساتھ دوستی بنگلہ دیش کے ساتھ دوستی دوسرا ٹرمپ کے ساتھ جو ملاقات اور بڑی تصویریں بڑی پیاری پیاری. ٹرمپ یوں کر کے فوٹو کھنچا رہا ہے کبھی ایک یہ تصویر کھنچائی ہوئی ٹرمپ نے اس طرح کر کے. تو ایک
पॉजिटिव और बड़ी तारीफ भी की उसने पाकिस्तान की, रिस्पेक्टफुली बड़े लोगों के सामने उसने बोला है, और वो वीडियो भी वायरल हुई है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि एक पागल से आदमी के साथ तस्वीरें खिंचा के खुश होना कोई अक्लमंदी नहीं है और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। वो सुबह शाम बदल जाता है। मोदी के इंडियन यही आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उसकी और सेरेमनी में थे, मोदी से बड़ी दोस्ती थी, मोदी इज़ माय फ्रेंड। और मोदी जो है अब इस टाइम किधर है? तो इसलिए ट्रम्प एक दिमागी तौर पे इतना कोई स्टेबल आदमी नहीं है, फिल्म है पूरी। और वो अच्छा। मनमोचला बन के जो है अब दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है और अपने उसके जो अहदाफ है पेंटागन के वो हासिल कर रहा है। और पेंटागन इसको यूज़ कर रहा है ऐसा मिजाज में इसके जो फ्लक्चुएशन दिखा के कि कभी कुछ है कभी कुछ है। तो पागल सा एक इमेज सा बना के ना अपने वो काम सीधे कर रहे हैं ताकि कल को जब इसको मतलब इससे सारे काम खराब करा लें, जो खराब काम है दुरुस्त करा लें, बाद में हम चेंज कर देंगे चेहरा तो अगला चेहरा आ जाएगा, तो फिर हम कहेंगे दोबारा से नई नई सारे गुना इसके खाते में डाल के नए नए सिरे से खेलेंगे। तो यही होता है, दुनिया की यही पॉलिसी है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसके साथ कभी हुआ करते थे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की बात होती थी, कभी उनके लेवल होते थे, लेकिन ये तो कम से कम बिल्कुल ही एक वजह से नॉन रिलायबल किस्म का बंदा है। और हाँ ठीक है, जो शो चल रहा है इस टाइम उस शो के हिसाब से अगर कहो, जो इस टाइम जो दुनिया में स्टेज सजा हुआ है उस शो के हिसाब से एक बहुत बड़ी अच्छी अचीवमेंट है ये फोटो शूट और ये सब कुछ। लेकिन अगर हकीकत में आप मुझसे पूछें तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। आपको बलि का बकरा बनाने पे, आपको जंगों में धकेलने पे, इस खित्ते में दोबारा वो आपकी उसके पीछे खड़ा होके आपको जंग में धकेलेगा। तो अपने अहदाफ हैं उसके, उनको पूरा करवाना है उसने। तो इसलिए अमेरिका तो कभी भी हाथ नहीं फेरता आप पे जब तक उसको ज़रूरत ना पड़ जाए। तो इसलिए तैयारी की इस तैयारी पे तैयार रहें कि ये सारे जो हैं इसके क्या रिजल्ट्स क्या निकलेंगे। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा, बहुत से लोग आपको नीचे दुआएं भी दे रहे हैं। मैं बताता इसलिए हूँ क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, और अपने बच्चों के नाम लिख के भी दुआओं का अपील रोज कर रहे हैं। एक तो ये बात है, और दूसरा वो जो तोहफा आप बताते हैं जुम्मे का, मियाँ बीवी को, मियाँ बीवी एक दूसरे को गिफ्ट दें, वो मैं चाहता हूँ एक दफा आप रिपीट कर दें, ताकि आज जुम्मा भी है। जी, उसमें ये है कि एक तो वीनस बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकली भी रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप को, कंफर्ट को, लग्जरी को, मोहब्बत को। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी आती हैं। मोहब्बत होगी, आसाइश भी आएगी, आसानी भी आएगी, रिश्ते भी अच्छे होंगे। अब रिश्ता ख़राब हो, आप कहें जी मुझे कंफर्ट मिल जाए, नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसको वीनस को वाइट से रिलेट किया जाता है और जुमे का ही दिन उसमें है, फ्राइडे को ही उसका दिन माना जाता है। तो आप लोग भी इवेंट करते हैं यही जुमे का और वाइट पहनते हैं, खुशबुएं लगाते हैं, सब वीनस है। हम्म। सिर्फ इसका अपना एक वीनस मिस कर देते हैं जो आपका स्पाउस है, हस्बैंड फॉर वाइफ, वाइफ जो है फॉर हस्बैंड। इन दोनों को भी आपस में चाहिए कि कोई तोहफे का तबादला करें जुमे पे, खुशबू लगाएं, खुशबू से नहाएं। और इसी तरीके से जो खातून है मतलब अच्छे से एक अपनी एक्टिंग करें, नकली नकली बेशक प्यार की करें, लेकिन करें, इसका फ़ायदा होगा। नकली नकली अपने आप को दिखाएं कि यू फॉल इन लव विद ईच अदर, एक्टिंग करें, इस एक्टिंग का भी फ़ायदा होगा। ये ऐसी हम्म। ये रेमडी ही समझ लें। अंदर आप गालियां दे लें, बाहर से आप जो है कोशिश करें, जब तक आपके अंदर का खन्नास नहीं निकलता, वो जाहिर बात है शैतान है। उसके लिए तो आपको प्रॉपर एक ज़िंदगी, प्रॉपर लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना। लेकिन आप बहुत ही तंग हैं अपनी फाइनेंशियल हालत से, या जो तंगी है, तंगदस्ती है, तो फिर आपको ये करना ही होगा, एक्टिंग करनी होगी रिलेशनशिप को। हम्म। फिर ये होगा कि आप इस अपने रिश्तों को एक्टिंग के तहत अच्छा अच्छा दिखा रहे, सब अच्छा अच्छा हो रहा हम्म। हो, वरना हो ही नहीं पाएगा। वरना आपसे ये बिल्कुल। एक्टिंग भी नहीं हो पाएगी, समझ रहे हैं? यानी कि ऐसा ही है। उपाय नहीं हो पाएगा, रेमेडी नहीं हो पाएगी। लेकिन सर, यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर हस्बैंड दूर है, जैसे आउट ऑफ कंट्री कमाने गया, बीवी इधर है, और उनमें लड़ाई भी चल रही है, फिर वो क्या करें? तोहफा कैसे दें? देखिए पहली बात तो ये है, मैं जाती तौर पे इसको कहता हूँ कि ये गलत है।
میاں بیوی ساتھ رہنے کے لیے ہیں، اور بہت یہ جو لمبے لمبے سالوں کے لیے گئے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ فضول لوگ ہیں. 5 5 سال، 10 10 سال، 20 20، یہ کوئی لائف نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. قرضے لے کے آ گئے، پھر قرضے اتارنے میں، پھر پوری فیملی کو پالنے میں، پھر بہنوں کی شادیاں، پھر ان کی شادیاں، پھر اگلے سسرال کے رولے. وہ ایک ہی بیٹا، 2 بیٹے رگڑ کے رکھ دیے، اور پیچھے وہ بچیاں جو ان کی کسی کی بچیاں تھی وہ ایسی رل رہی ہیں بیٹھی. دیکھو بات ہے، پارٹنرز ہیں، کٹھے ان کو کرو. ہاں چلو اس کو جہت ہی کرنی ہے، پھر اس کو بھی بھجوا دو ساتھ. تو یہ بیسیکلی پارٹنرز ہیں، یہ 2 ٹائر ہیں، یہ اکیلا اکیلا ٹائر کسی کام کا نہیں ہے. ان 2 ٹائروں کو کٹھے ہی چلنا ہے، تاکہ زندگی بڑھ جاتی ہے ان کی لائف بڑھ جاتی ہے ساتھ سے. تھوڑی سی آسانیاں، تھوڑا سا ایک ہاتھ خالی نہیں ہے، ایک زپ کھول دیتا ہے. ابھی مطلب سفر میں میرا ایکسپیرینس ہو رہا ہے، تو میں اس چیز کو ریلائز کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی آسانیاں آ جاتی ہیں، تو اس کو لینا سے زندگی بڑھ جاتی ہے آپ کی. تو اس لیے میں تو اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. آپ جلد از جلد، جو میرے فین فالوورز ہیں، اگر زندگی میں کمفرٹ چاہتے ہیں، آسائش چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ دھکے کھا رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی وائف سے، اس کے حقوق سے، اس کے نان نسخے سے، یہ صرف کھانا پینا، پیسوں کو ٹھونس دینا ہی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت بڑی بات ہو، اسی لیے آپ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، لیکن نہیں، اٹس ناٹ لائک دس. پیسے کے پھر نوٹ چبا لیا کریں. فوڈ، کھانا، نیند، اسی طریقے سے ازدواجی تعلق ہے، یہ سب بیسک نیڈ ہے، بنیادی ٹھیک ہے. ضروریات ہیں. اور ان کی جب آپ احتیاط نہیں کریں گے، تو پھر آپ شیطان کو، اپنے آپ کو شیطان کے سپرد کریں گے. پھر آپ کو بیماریاں بھی گھیریں گی، ان یوزول، اور سب کچھ ہی ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ جتنے دور ہیں وہ قریب ہو جائیں، اس کو بلا لیں یا چلے جائیں. اور جو باہر رہ رہے ہیں، ویسے بھی ان کو عرض کی تھی کہ وظائف اور ریلیجیس ویڈیوز یا ریلیجیس اس کے بغیر باہر دھکے ہی دھکے. 12واں گھر اسپرچویلٹی کا ہے، باہر کا ہے. اگر اس میں آپ اسپرچولی اپنے آپ کو ہائی کریں گے، تو باہر آپ کو ایڈجسٹ کرے گا. ورنہ پھر دھکے 20 سال بعد آنکھ کھلے گی کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، نہ اولاد، نہ بچے، نہ ہی کچھ بھی نہیں آپ کے ہاتھ میں ہوگا. کھایا پیا اور وہ جو ٹینشنوں میں دھکے کھاتے زندگی گزر گئی سو گزر گئی. اب آپ ایک ایٹ دی اینڈ آف دا لائف، بچے بھی آپ میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہے، وائف بھی نہیں، اور آپ بھی اکیلے ہیں. تو ایسی زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے، اپنے آپ کو بالکل. مت دیں اور اس دھوکے سے نکلیں. بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ناظرین کل پھر ملیں گے. اسامہ صاحب سے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.